عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرمی لے کر جو چلتا ہے، اسے کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ کل بھی ہم یہی کہتے تھے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج بھی ہم یہی کہیں گے۔ میں نوجوانوں کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں، اے عزیزو، میدان میں بیٹھ کر نعرے لگانا یہ الگ بات ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ عشق بڑے امتحان بھی لیتا ہے، یہ محبت بڑے امتحانات لیتی ہے۔ اگر ان سارے امتحانات کے لیے تیار ہو تو لبیک کا نعرہ لگاؤ، ورنہ سارے نعرے تمہارے صرف دکھاوے کے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، وہ صاحب تک میرا پیغام پہنچتا ہے تو میں آج ان کو جواب دوں گا۔ تمہاری سوچ کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتا، تمہاری سوچ کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتا، زبان کاٹ لو لہجہ بدل نہیں سکتا۔ مجھے بھی کیا موم کا پتلا سمجھتے ہو؟ مجھے بھی کیا موم کا پتلا سمجھتے ہو؟ تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا۔ کیا کہنے ہیں؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے کہ بزدل لوگ جلدی مجھے بلاتے بھی نہیں۔ میرے بھائی، سٹیج پہ بیٹھنے سے بھی کئی لوگ کتراتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ کچھ لوگ نیچے سیلفی لے لیں گے، سٹیج پر بیٹھنے کے لیے میں نے محسوس کیا ہے کئی لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر بھی کیس نہ ہو جائے۔ یہ میرے تو اندر جانے سے پہلے کی بات۔ میں نے ان سے کہا تھا، مولانا ابھی شرمندگی کس بات کی ہے، تھانے بلایا گیا تو فخر کرو، چوری پہ نہیں بلایا گیا، اپنے نبی کے نام پر بلایا گیا ہے۔ کس بات کا ڈر ہے؟ اسی لیے میں نے قید خانے میں اندر بیٹھ کر کے ایک کلام لکھا تھا جس کا یہ شعر تھا، فخر ہے اس بات پر قیدی بنا ہو اس نام پر، فخر ہے اس بات پر قیدی بنا اس نام پر، یہ تو ہے سنت بلالی بن گئی قسمت میری، یہ تو ہے سنت بلالی بن گئی قسمت میری، بیڑیاں ہاتھ میں کیا گردن میں بھی ڈال دو اب، ہے انہی کے نام کا سب زندگی اور موت میری، اس لیے کرتا ہے جھوم کر سلمان اب، قید تھی نہ جیل تھا، جیل تھی نہ قید تھی، بڑھوی تھی بس عزت میری۔ یہ ایک ریہرسل تھا، قید تھی نہ جیل تھی، بڑھنی تھی بس عزت میری۔ اللہ کریم کس راستے سے گزارتا ہے اور کہاں تک پہنچتا تھا۔ ہم تفسیر پڑھتے تھے قرآن عظیم میں، سورہ یوسف کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن اللہ کریم نے انتظام فرمایا، وہ نکالے گئے، بازار مصر میں بیچے گئے، پھر جیل بھی گئے، تقریباً 10 سال سے زیادہ جیل کاٹی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے۔ صبر آسان نہیں ہوتا میرے عزیزو، جیل کے اندر ایک دن جو سال بھر کے برابر لگتا ہے۔ اس نبی کو یاد کر کے باہر رہ کر کے وہ فیل نہیں کر سکتے تھے کہ کیسا قید کاٹا ہوگا بغیر جرم کے، اور اس کے بعد واپس آتے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا۔ جیل سے نکلے سیدھے بادشاہ کے وزیر اعظم کی کرسی پر۔ یہ مرحلے ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح سے ہم نے زمین میں یوسف کو تقویت دی، قرار دیا۔ یہ رب کے فیصلے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے ذرا برابر بھی آر اور عیب محسوس نہیں ہوتا۔ جیل میں جا کر کے آنے والا منہ چھپا کر گھومتا ہے، وہ ڈر ڈر کر کے گھومتا ہے، عزت چلی گئی، جیل چلے گئے تھے۔ قسم رب ذوالجلال کی ایک دن بھی ایسا خیال نہیں آیا، ایک دن بھی ایسا خیال نہیں آیا
بلکہ میں دنیا کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیوانوں کا ہجوم کیوں ہے آج. دنیا سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتی ہے اور یہ دیوانی امت ہے مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتی ہے. مزاج کچھ اور ہے, امت کا مزاج کچھ اور ہے. اس لیے بات میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. اس امت کا مزاج الگ ہے. یہاں صرف چمکنے والے چہرے اور لالی پاؤڈر کے دیوانے ہی نہیں ملتے. ہو سکتا ہے ہمارے جوان تھوڑے انٹرٹینمنٹ کے چکر میں گلیمر کی دنیا کے پیچھے بھاگ جاتے ہوں گے, لیکن ان کا دل چیر کر کے دیکھو تو اس گلیمر کو یہ کسی نہ کسی دن لات مارتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بس اس ایمان کی بقا میں چاہتا ہوں میرے عزیزوں, تمہارے سینے میں یہ دھڑکن باقی رہے, یہ عشق مصطفیٰ کی لو جلتی رہے اور تمہاری زندگی اسی طرح برقرار رہے گی. ہزار میٹنگیں کرنے دو خفیہ طریقے سے تمہیں مٹانے کے لیے, اسلام کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنانے دو, تنظیمیں بنانے دو, ساری تیاریاں کر لینے دو, ہتھیار خرید لینے دو, سب چیزیں ہو جانے دو, لیکن ایک بات یاد رکھنا, عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گرمی رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے سینوں کے اندر موجود ہوگی تو ساری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی تمہارا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکے گی. کیا کہنے زندہ باد, تاب نہیں لا سکے گی. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ ہمارے آبا و اجداد کا شیوا رہا ہے, ہمارے بزرگوں کی جو اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کو میں میری پوری تقریریں چھان بین کر کے نکال, ویسے تو آپ سے زیادہ تو گجرات والوں نے نکالا ہے. میرے خیال سے روزانہ صبح سے شام تک تقریری سنتے تھے, ہماری سنتے سنتے نکالے اس میں سے کچھ تو نکالے, نکالتے رہے. بہرحال میں ایک بات بتاؤں, پوری تقریروں میں میرے کہیں پر بھی بتاؤ کیا میں نے تمہیں بار بھی کہا لا کر کے دکھاؤ, اس لیے کہ ہم اس غریب نواز کے غلاموں میں سے ہیں جو ہندوستان آئے تھے تو گدڑی پہن کر کے آئے تھے اور آج لاکھوں دلوں پر راج کرتے ہیں. وہ کون سا توپ لے کر کے آئے تھے, کون سے بندوقیں اٹھا کر کے آئے تھے. ہاں اس زمانے میں اور بھی بادشاہ آئے تھے, شہاب الدین غوری شکست کھا کر کے واپس جا رہا تھا, غریب نواز سے ملاقات ہو گئی تھی, 8 فقیروں کی جماعت آ رہی تھی. اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں, بابا نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. جو راجے مہاراجوں سے لڑ کر کے واپس جا رہا تھا شکست کھا کر کے, وہ 8 فقیروں کی جماعت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا ہے جو آپ ملک ہند کی فتح کی بات کر رہے ہو. سرکار غریب نواز نے فرمایا تم میں ہم میں فرق یہ ہے تم ہتھیاروں پہ بھروسہ کرتے ہو, ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں. میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں, میں نے اپنی تقریروں میں کہیں کوئی چیز جمع کرنے کے لیے نہیں کہا رہے میاں بلیڈ بھی رکھو گے تو آتنکوادی کہلاؤ. ہمارا تو حال یہی ہے, ہر پلاسٹک کی چاقو بھی رکھو گے تو کل نیوز میں آ جائے گا, کل خبر بن جائے گی کہ تمہارے پاس فلاں فلاں چیزیں تھی. میں ان تمام باتوں کی طرف نہیں تمہیں لے جانا چاہتا, بس ایک بات ہے جو تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتی ہے. وہ بات کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے, کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے. اہل بیت اطہار کی بات ہے یہاں پر. آج میں آپ کے سامنے بتاؤں, یہ آپ کا جلسہ جو ہر سال محرم الحرام میں فضائل اہل بیت پر کیا جاتا ہے, کون ہے وہ اہل بیت؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ گھرانہ جن کی عظمت کی آج ہم قسمیں اٹھاتے ہیں.
جن کی پاکی اور بزرگی کی باتیں آج ہم کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی قربانیاں کتنی؟ اہل بیت میں سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہیں، بڑے بیٹے امام حسن شہید ہیں، دوسرے بیٹے امام حسین شہید ہیں، نیچے نسل میں آؤ زید ابن علی شہید ہیں، سب ظلمن شہید کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اہل بیت کا پورا گھرانہ اسلام کے لیے قربان ہوا ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہوش و حواس کے ساتھ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، دل میں اگر ہمت ہے، جگر ہے تو یہ سنو اور ان کا نام لو، ورنہ بزدلوں کو یہ زیب نہیں دیتا کربلا کی داستان سننا اور سنانا۔ بزدلوں کا شیوا نہیں ہے یہ۔ کربلا رونے دھونے اور ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے، کربلا اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ بجھے ہوئے دلوں میں ایمان تازہ ہو جائے، 80 سال کا بوڑھا 25 سال کا جوان لگنے لگے، اس کے اندر جذبہ ہو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور باطل سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا۔ یہی اہل بیت اطہار کا میسج ہے ہر زمانے میں میرے عزیزوں۔ میں چند مثالیں آپ کو دوں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلمن شہید کیا گیا کہ نہیں؟ مسجد میں شہید کیا گیا۔ آپ کے بڑے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات پر؟ زہر دے کر کے شہید کیا گیا ہے۔ ایک بار نہیں 5 بار زہر دیا گیا تھا۔ امام حسن کی انتڑیاں کٹ کر کے منہ سے باہر آتی تھی۔ یہ رسول اللہ کے نواسے کی بات کر رہا ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے سیدنا امام حسین، ان کا واقعہ تو پوری دنیا بھر میں ایسا مشہور ہے جیسے سورج کی روشنی مشہور ہے۔ امت مسلمہ کیا دوسرے غیر مذاہب والے بھی جانتے ہیں امام حسین کی شہادت کو۔ 22,000 کا لشکر 82 لوگوں سے کیسے لڑ رہا تھا، بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے ان کو تڑپایا جا رہا تھا، ایک ایک بچے کو شہید کر کے، ارے 6 مہینے کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ شہادت کے واقعات سنے ہو کہ نہیں سنے ہو؟ یہ اہل بیت کی قربانیاں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اہل بیت کا نام لیتے ہو تو پھر گھر میں گرم روٹیاں اور مرغ کھا کر کے دین کی بات کرنا، یہ اہل بیت کی محبت نہیں، تم سے قربانیاں مانگی جائیں گی۔ اگر تم سچے محب اہل بیت ہو، ہر زمانے کے یزید کے ساتھ لڑنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے، ہر فتنوں کے بادشاہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں۔ بچہ کون تھا؟ صرف امام زین العابدین بیٹوں، اور اس کے بعد آپ کی اولاد ہوئی۔ امام زین العابدین کے بیٹے تھے سیدنا زید، جو امام باقر کے بھائی ہیں۔ صرف اور صرف 40 سال کی عمر میں وقت کے بادشاہ اس کے فتنوں کے مقابل میں آپ نے علل اعلان لوگوں کو جگانا شروع کیا۔ رسول اللہ کے گھر والوں کی عادت ہی یہ ہے، وہ دین اسلام پر کبھی دھبا برداشت نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہونا یہی چاہیے، جو سادات کرام ہیں، گدی نشین ہیں، ان کی قربانیاں بھی دی جائیں گی، اور اگر وہ باہر آ کر عوام میں بیدار کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے تو پھر آپ کی طرف سے بھی لوگ سوالیہ نشان اٹھائیں گے۔ ایک طرف تو رسول اللہ کا گھرانہ، سب سے بڑے سجادہ نشین تو امام حسین، ان سے بڑا کون ہے؟ لیکن اپنا پورا خاندان لے کر کے میدان میں آئے۔ چاہتے اگر وہ تو اپنا گھر بچا کر کے یزید کی طرف سے ہر مہینے انعام بھی لے سکتے تھے، منصب بھی مل سکتا تھا، کوئی کسی شہر کا گورنر بھی بنایا جاتا، لیکن آپ کا مقصد سیاست حاصل کرنا ہی نہیں تھا، خلافت حاصل کرنا ہی نہیں تھا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان کبھی کسی ظالم کو امام تسلیم نہ کریں۔ یہ حسینی مزاج ہے۔
آج ہم اپنی مسجدوں میں کیا کسی شرابی کو امام بناتے؟ کیا کسی چور کو امام بناتے؟ نہیں بناتے. یہ دیا ہوا مزاج امام حسین کا ہے. اگر وہ امام مان لیتے یزید کو تو ہم بھی کہتے ہماری مسجد کا امام چور زانی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ رسول اللہ کے نواسے جب اس کو امام مان سکتے ہیں. اس مزاج کو وہیں پر ختم کیا گیا. میں حضرت زید ابن امام زین العابدین کی بات کر رہا ہوں. صرف 40 سال کی عمر میں حکومت کے خلاف جب کھڑے ہوئے تھے کتنی آزمائشیں ہوئی تھی. کوفہ والوں نے ان کو بھی بلایا تھا. 50,000 لوگوں نے حضرت زید کے ہاتھ میں بھی بیعت کی تھی. کوفہ والوں کی عادت ہی ہے. اور اس کے بعد بنو امیہ کا ظالم بادشاہ ہشام بن عبد الملک آپ کو قتل کروا دیا. راستے میں آپ کا سر الگ کیا گیا, دمشق لے جایا گیا اور دھڑ کو بازار میں رکھ کر کے آگ لگائی گئی, جلایا گیا تھا. کس کی بات کر رہا ہوں؟ رسول اللہ کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں, امام زین العابدین کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. اتنا ہی نہیں, آگے چلو تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ, امام جعفر صادق کے جو بیٹے, زبان میں اللہ نے اتنا اثر عطا کیا تھا کہ جب بولتے تھے تو لوگ دیوانے ہو جاتے. اور ایسی ہی زبانوں سے وقت کے طاغوتوں کو ڈر لگتا ہے. ہر ظالم حکومت کو حق بولنے والی زبان سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے انگریزوں نے یہاں بہت ظلم مچایا, بہت آتنک مچایا, لیکن علماء حق میں سب سے زیادہ انہوں نے علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو ستایا. 3,000 انگریزوں نے مل کر کے گرفتار کیا تھا کفایت علی کافی. کیوں جانتے ہو؟ کفایت علی کافی کی زبان میں اللہ نے ایسا اثر عطا کیا تھا, ہزاروں کا مجمع صرف ان کی زبان پر توبہ کر لیتا, سب عشق رسول میں جھومنے لگ جاتے. انگریزوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ زبان سلامت رہے گی تو پھر ہمارا تختہ سلامت نہیں رہے گا. اور اس کے بعد کفایت علی کافی کو قید کر کے ان کے جسم پر استری پھیری جاتی تھی, گرم استری. جب چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا. اس کے بعد 8 دن کے بعد آپ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا کفایت علی کافی. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں, ہر زمانے میں حق بولنے والی زبان, اس سے ڈر لگتا ہے حکومت وقت کو. حضرت سیدنا زید بن علی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اور حضرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھ بھی یہی ہوا. ایک کے بعد 2 بار, 2 کے بعد 3 بار, تیسرے کے بعد چوتھے بار, چوتھے کے بعد 5ویں بار امام موسیٰ کاظم کو جیل بھیجا جا رہا تھا. جیل بھیجا کون جانتے ہو؟ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ, جس کے تذکرے ہزاروں طریقے سے آپ نے سنے ہو. لیکن کوئی بھی ہو, وقت کا خلیفہ ڈر جاتا ہے. یہ اہل بیت ہے, ایک دن اگر یہ اعلان کر دے تو ساری امت ان کی طرف ہو جائے گا, ہمارا تختہ ہل جائے گا. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کبھی گھبرائے نہیں, کبھی ڈرے نہیں. میں ان کو آئیڈیل سمجھ کر کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ایک بار جیل جا کر آنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت سنبھل کر کے چلنا چاہیے. بالکل سنبھل کے ہم پہلے بھی چلتے تھے, آج بھی, کیونکہ شراب نہیں پیتے, ہم نشے میں نہیں رہتے. ایک ہی نشہ ہے, وہ تاجدار مدینہ کا, وہ خمار اصلی خمار ہے. ہم جھولے کھاتے ہوئے لوگ نہیں ہیں جن کو تم نصیحت کرو کہ بہت سنبھل کے بولنا چاہیے. ہاں بالکل سنبھل کے, پہلے بھی ہوش میں بولتے تھے, آج بھی. امام موسیٰ کاظم کو دیکھا, جیل میں رکھا گیا, پھر چھوڑا گیا. آپ وہی بات بولتے تھے جو پہلے بولتے تھے. پھر جیل بھیجا گیا, 1 سال 2 سال, واپس چھوڑا گیا, آپ پھر وہی بات. کیوں؟ حق بات سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا. اسی لیے تو میں نے شروع میں ہی یہ شعر کہا, ہمارا یہ شیوہ ہے, ہمارے بزرگوں کا, اہل بیت کا یہ شیوہ ہے جو میں نے شعر پڑھا ہے. تمہاری سوچ کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتا, زبان کاٹ لو لہجہ بدل نہیں سکتا. یہ صرف میری بات نہیں, یہ ہمارے اماموں کی بات ہے, اماموں کی بات ہے.
ہر عالم ربانی حق گو یہ کہتا رہا. بہت دور کیا، ماضی قریب میں جائیں گے تو شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ہندوستان میں ایک ڈکٹیٹرشپ، ایک ایمرجنسی حکومت قائم ہوئی تھی. آپ کو پتا ہوگا، بوڑھے لوگوں کو پتا ہے، جوان لوگوں کو کہا، ہم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے. لیکن اس کا زمانہ بتایا جاتا ہے اندرا گاندھی نے سارا ہول اینڈ سول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ساری چیزیں کنٹرول میں. کوئی آواز اٹھائے تو مارو، اندر کرو. یہ آج تھوڑی نہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کانگریس نے بھی یہ سب کیا ہے. اندر ڈالو جو بھی بولتا ہے. اس زمانے میں پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا تھا آبادی کنٹرول کرنے کے لیے نس بندی ہونی چاہیے. باقی سب مان لیں گے لیکن مسلمان نہیں مانیں گے. مسلمانوں کے ہیں یہ حرام ہے. انہوں نے پھر سوچا کہ بڑے بڑے دارالعلوم سے فتوے لے جائیں، اور کچھ دارالعلوم تو اسی لیے بیٹھے ہی ہیں، فتوے دے بھی دیے. فتوے دیے، محترمہ جیسا بولیں گی ویسا دارالعلوم چلے گا. اور وہی محترمہ بریلی بھی بھیجتی ہے. وقت کا قطب مفتی اعظم قلم ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے. سوال ہے حکومت وقت کی طرف سے نس بندی کے سلسلے میں کہ حکومت نے کمپلسری کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے. کچھ تو مصلحت کا بیچ کا راستہ نکالا جائے. مفتی اعظم ہند نے کہا 1400 سال کیا 14,000 سال بھی ہو جائے، شریعت مصطفیٰ میں ایک بال برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. کل بھی نسبندی حرام تھی، آج بھی نسبندی حرام ہے. جانتے ہو مصطفیٰ رضا کا یہ فتویٰ مفتی اعظم کا جب نکلا تھا تو پریس تک جلا دیا گیا تھا بریلی کا. جہاں سے یہ فتویٰ چھپ کر کے آیا تھا وہ پریس جلا دیا گیا. جو فتویٰ چھپکانے کے لیے دیواروں پر جاتے تھے ان کو پکڑ کر قید کیا گیا. حالات بڑے بے قابو تھے. مفتی اعظم کے پاس کچھ مریدین نے آ کر کے کہا تھا کہ سرکار اب کیا ہوگا، حکومت بہت سخت ایکشن لے چکی ہے. آپ نے فرمایا ہوش کے ناخن لو، شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں بدلے گا، حکومت بدل جائے گی. اس مرد قلندر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے. زیادہ دن تک نہیں چلی ایمرجنسی، ایمرجنسی میں چلی گئی، بہت ایمرجنسی میں چلی گئی. اور اس کے بعد آج کیا حال ہے بیچارے، ادھر سے کوئی اٹھائے تو ادھر کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ادھر کا ہاتھ پکڑو تو ادھر کا پاؤں ٹوٹ جائے. یہ حال ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اس زمانے میں بھی مولوی تھے، مولانا تھے، بہت سارے لوگ تھے جو ان کی ہاں میں ہاں ملا کر کے مصلحتوں کی بات کر رہے تھے. آج مجھے بھی کہتے ہیں حالات بڑے نازک ہیں، آپ کیا بارود کے ڈھیر پر امت کو لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا سنبھل کے بولیے. میں ان سے کہتا ہوں یاد رکھنا، باطل کے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جائے گی، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے والے کی تاریخ قیامت تک زندہ رکھی جائے گی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ایک بات یہ بھی میں بتاؤں، یہاں سے میں یہ بھی کہوں گا، کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر آپ سنجیدگی سے بات کریں. بالکل ہم بہت سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، بہت سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، لیکن لہجہ اگر تھوڑا سخت ہوتا ہے تو صرف اس بات پر کہ ہمارے مرشدوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے بیٹا زبان ہمیشہ نرم رکھنا، دل ہمیشہ زبان میٹھی رکھنا، دل نرم رکھنا، دماغ ٹھنڈا رکھنا. 3 چیزیں یاد رکھنا، دماغ ٹھنڈا، زبان میٹھی، دل نرم. لیکن یہی بات جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی آ جائے تو نہ دماغ ٹھنڈا، نہ زبان میٹھی، نہ دل نرم ہوگا، پھر نہیں ہوگا. ارے دنیا اپنی ماں کی گالی برداشت نہیں کر سکتی، جو کروڑوں ماں سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟
ایک سے نبی سینے میں بشانا شب کی بس کی بات نہیں، ایک سے نبی سینے میں بسا